آپ اللہ والوں کی زندگیاں اٹھائیں، ان کی زندگیوں کے اندر سچ ہوتا تھا، جھوٹ کی طرف نہیں جاتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے مالوں کے اندر، تجارتوں کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے التاجر الصدوق الامین کا، وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو، کل قیامت والے دن اللہ اس کو نبیوں کی صف میں اٹھائے گا، نبیوں کی صف میں۔ تاجروں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دنیا دار ہے جی، یہ دنیا دار ہے، دنیا دار ہے، دنیا دار۔ لوگوں کی نظر بھی نہیں وہاں جاتی کہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے۔ لوگ تو دین کا کام کس کو سمجھتے ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، تبلیغ پہ جا رہا ہے، یا جہاد کر رہا ہے، یا کہیں مدرسے میں پڑھا رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں صرف یہ دیندار ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث اٹھاؤ، اللہ کے نبی تاجر کو نبیوں کا ساتھی فرما رہا ہے کل قیامت والے دن، جن کو لوگ دنیا دار سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ دو شرطیں لگائی، سچا اور امانت دار، سچا اور امانت دار۔ بڑی سخت ہے، تاجر ہو اور سچا ہو، تاجر اور امانت دار ہو۔ امتحان سخت ہے، اس لیے بدلہ اور صلہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو سچائی ایک ایسی نعمت ہے اور ایک ایسی خصلت ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک روزیوں کے اندر بھی برکت۔ آج کی بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ علماء نے خاص کر تجار کے متعلق فرمایا، وہ جھوٹی بات اور جھوٹی قسم ہے۔ تاجر جھوٹ نہ بولے، وہ کہتے ہیں مال ہی نہیں بکتا۔ تاجر جھوٹی قسم نہ اٹھائے، کہتا ہے جی بچوں کو کیسے خرچے کیسے پورے کروں گا، بنیاد جھوٹ کے اوپر۔ اس لیے وہ جس جھوٹ اور جھوٹی قسم سے جو مال جیب میں آئے گا، اس مال کے اندر اللہ پھر کبھی برکت نہیں ڈالے گا، روتا ہی رہے گا۔ اپنے کرائے کے لیے بھی پریشان ہو۔ کئی ملتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا اچھا کام ہے لیکن پریشانی نہیں جا رہی، بڑی اچھی جو ہے نا جی دکان چل رہی ہے لیکن پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی۔ تو میں نے عرض کیا یہ وہ چیز ہے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب صادق اور امین تھا، صادق اور امین۔ کافر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق کہتے تھے، حضور کی خصلت۔ صدیق اکبر، اللہ رب العزت نے لقب ہی صدیق اکبر عطا فرما دی۔ ہجرت کا موقع ہے، 100 اونٹ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ کوئی زندہ لے کر آئے یا مردہ حالت کے اندر لے کر آئے، نعوذ باللہ، 100 اونٹ کا انعام۔ صدیق اکبر حضور علیہ السلام ہجرت فرما رہے، ایک بندہ سامنے سے آیا، صدیق اکبر کو پہچانتا تھا، حضور کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے کہا ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب دیکھو کیسا موقع ہے، یہاں پر بھی صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں بولا، اتنے سخت موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ اب وہ سمجھا کہ مدینے کا راستہ دکھانے والا ہے، اور صدیق اکبر کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھانے والا ہے۔ تو اس موقع پر بھی صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں بولا۔ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے، ربیع بن حراش رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے محدث۔ حجاج ابن یوسف کا دور ہے، اور حجاج کے تو آپ جانتے ہی ہیں، کتابوں میں 1,20,000 کو ناحق قتل کیا ہے۔ جس دن مرا 20,000 جیل میں ناحق قیدی پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ربیع بن حراش رحمہ اللہ کے 2 بیٹوں کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اب وہ روپوش ہو گئے، انہوں نے بڑا تلاش کیا، نہیں ملے۔ حجاج کہتے ہیں میرے سامنے پیش کرو، کہ آپ ملتے ہی نہیں ہیں، کہیں چھپ گئے۔ تو اس کے درباریوں میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ ربیع کو بلا کر پوچھو۔ کہا ربیع کو؟ کہا ہاں۔ کہا وہ تو باپ ہے۔ تو درباریوں نے کہا ربیع وہ ہستی ہیں کہ جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے، اور اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ربیع بن حراش دربار کے اندر آئے، حجاج نے کہا بیٹے کا ہے؟ کہا فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں جگہ کے اندر۔ پکڑ کر لے کر آئے، نیچے چمڑا بچھایا، اب ان کی گردن اڑانے کا وقت ہے۔ حجاج نے کہا تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ ربیع بن حراش نے فرمایا میں جھوٹ بول کر ان کی جان بچاؤں، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں سچ بول کر ان کو اللہ کے لیے جو ہے نا قربان کر دوں۔
تو حجاج نے بھی اس کو بخش دیا اور ربی کو انعام دے کر رخصت کر دیا۔ ایسا موقع کہ 2 بیٹے، ان کی جان بچ سکتی ہے لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ آج 10 اور 20 روپے کے لیے اللہ کا نام لے کر قسم اٹھا لیتی، 10 اور 20 روپے کی، اور وہ اپنے 2 بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگی کہ جھوٹ نہ بولو۔ ہمارے ہندوستان کے علماء میں مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ بہت بڑی ہستی گزری، کسی دن انشاءاللہ موقع ہے، بہت بڑی صاحب کرامت تھی۔ سفر کر رہے ہیں، ڈاکوؤں نے جو ہے نا جو اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے، راستہ روک لیا صحرا کے اندر، عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، کہا نہیں، کہا میں وعدہ کرتا ہوں جو ان کے پاس ہوگا میں خود جو ہے نا یہ ہر چیز تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ یہ ہماری باپردہ عورتیں ہیں۔ عورتوں کو کہا جو کچھ ہے، رومال بچھایا، سب کچھ نکالو، سب کچھ نکالا، ڈاکو کو دیا، آگے چل پڑے۔ ابھی تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا، مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ کے کان میں آواز پڑی، کوئی عورت دوسری کو کہہ رہی ہے کہ شکر ہے میرا فلاں زیور بچ گیا، میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ نے جب سنا فوراً پیچھے مڑے، کہا تمہیں پتہ نہیں میں نے ان ڈاکوؤں سے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ عورتوں کے پاس ہوگا میں نکال کر انہیں دے دوں گا، تم نے مجھے جھوٹا کر دیا، 2 مجھے لیا پھر واپس۔ اب وہ کتاب کے اندر کہ وہ اسی جگہ کے اوپر جو ہے نا جی بیٹھے ہوئے اپنے مال گن رہے، تقسیم کر رہے، بڑے حیران کہ یہ بابا جی پھر کیسے واپس آ گئے۔ کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا لیکن یہ ایک چیز جو ہے میرے علم میں نہیں آئی، یہ واقعہ ہوا، یہ میں تمہیں دینے آیا ہوں کہ میں اپنے وعدے اور بات میں جھوٹا نہ ہو جاؤں۔ اتنا اثر ہوا ان کے اوپر۔ وہ نوجوان تھا جو سردار، اس نے کہا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ کاندلہ کے اندر ایک مولوی ہے مظفر حسین، جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کہیں مظفر حسین تو نہیں ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں میرا نام ہی مظفر حسین۔ فرمایا ان کے ہاتھ پر توبہ طائب ہوئے، بیعت ہوئے، اور باقی زندگی جو ہے نا جی انہوں نے بہت زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کے اندر گزاری، ایک سچ کی بنیاد پہ۔ اللہ نے ان سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ میں عرض کر رہا ہوں سچ جو ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ نجات دینے والا ہے، جھوٹ ہلاکت ہے۔